نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ وقال فی کتاب الوصول للیعمری۔ اچھا، وقال فی کتاب الوصول للیعمری من لم يطلع على المشهور من روایتین اب القولین فلیس له التشہی والحکم بما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح۔ یہ بھی مالکی المسلک عالم دین سے تائید پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کی کہ غیر راجح قول کے اوپر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اس حوالے سے حضرت نے کئی اقوال پیش کیے ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔ یہ یعمری جو ہے علی بن ابراہیم برہان الدین المعروف ابن فرحون المالکی ہے، یہ 799 کو وفات ہوئے ہیں، اور یہ جو کتاب جس کا نام پر ذکر ہے کتاب الوصول تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیۃ و مناہج الاحکام کے نام سے ہیں۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں من لم یطلع علی المشہور من الروایتین، جو شخص دو روایتوں میں سے مشہور روایت پر اب القولین یا دو اقوال میں سے مشہور قول پر مطلع نہ ہو کہ ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول مشہور ہے یا ان دو روایتوں میں سے کون سی روایت مشہور ہے، راجح ہے، فلیس لہ التشہی والحکم بما شاء منہما، تو اس کے لیے خواہش پرستی اور حکم لگانا ان دو اقوال میں سے جس کو چاہے، من غیر نظر فی الترجیح، بغیر ترجیح کے اندر نظر کرتے ہوئے، فلیس لہ، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بھائی دو قول سامنے آ جائیں، اگر آپ کو مشہور قول کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے فتویٰ دو، لیکن اگر آپ کو راجح قول کا پتہ نہیں ہے تو پھر فتویٰ نہیں دینا ہے، خاموشی ظاہر کرنی ہے اور سائل سے وقت لینا ہے، یہ تحقیق کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا، اس کے بعد پھر آپ کو میں بتا دوں گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر راجح قول پر فتویٰ دو گے تو اوپر جو کچھ گزرا وہ سارے کے سارے آپ کے اوپر کیا، آپ کے سر پر آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ گویا کہ آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں کو مسئلہ بتانا دین کی تبلیغ ہے، لیکن وہ دین کی تبلیغ بھی ایسے انداز سے کہ وہ حرام ہے، تو ثواب کی جگہ پر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ گناہ مل رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ غلط مسئلہ کسی کو بتانا دھڑلے سے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ بھائی جو چیز سمجھ میں نہیں آئی یا مسئلہ یاد نہیں ہے تو فوراً کہہ دو بھائی مجھے پتہ نہیں، میں تحقیق کر کے بتا لوں گا۔ اگر تحقیق نہ کر سکے، مثال کے طور پر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو واضح الفاظ میں سائل سے کہہ دو بھائی کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ لے، کسی اور عالم دین سے پوچھ لے، میرے ذہن میں ہے نہیں اور میں چونکہ تحقیق کے اس میں نہیں ہوں، موڈ میں نہیں ہوں، اس وجہ سے کسی اور سے پوچھ لے، تو کم از کم گناہ سے تو بچ جاؤ گے نا، گناہ سے تو بچ جاؤ گے۔ بے احتیاطی کے ساتھ فتوے دینا انسان کو بدنام بھی کر دیتا ہے۔ آج دیکھ رہے نہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات برپا ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب امام صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، اس نے بتا دیا۔ اب بعض لوگ جستجو پسند ہوتے ہیں، سوال اگر ان کی منشا کے مطابق نہ ہو تو دوسرے مولوی سے پوچھ لیتے ہیں، اور دوسرے پوچھے اس نے کچھ اور کہا۔ اب جب وہ دارالافتاء تک پہنچتا ہے تو کئی مفتیوں کے مختلف قسم کے فتوے وہ سن چکا ہوتا ہے، پھر آ کے سوال لکھتا ہے کہ مفتی صاحب اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، مسئلہ پیش آیا تھا، فلاں امام صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، ہم نے کئی علماء کرام سے پوچھا، ان میں اختلاف ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ اب لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ آج ہمیں جو تانے دیتے ہیں لوگ، ہمیں کہتے ہیں بھائی کس کا اسلام نافذ کرے، یہ لیبلر لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اسلام نافذ کرو، کس کا اسلام نافذ کرو؟
بس بریلیوں کا اسلام نافذ کرے، دیوبندیوں کا اسلام نافذ کرے، غیر مقلدین کا اسلام نافذ کرے، تو یہ ان چیزوں سے وہ لے کر۔ ہاں یہ جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی جو اجتماعیت ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جو سیاسی احکام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک دو میں جس طرح عقائد میں بہت کم اختلاف ہے، اس طرح سیاسی جو مسائل ہیں ان میں بھی کیا ہے، بہت ہی کم اختلاف ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے جہاں پر تمام مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جس مسئلے پر وہ سب کا اتفاق ہو جائیں بس اس قانون کا حصہ بنایا جائے۔ بہرحال نافذ کرتے نہیں ہیں، بہانے بناتے ہیں، لیکن ان بہانوں میں سے ایک بڑا بہانہ یہی ہے جو عوام کو بتایا جاتا ہے، اور عوام کو اسی کے ذریعے سے دین سے جو ہے نا ان لوگوں نے روکا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ بے احتیاطی ہے، بے احتیاطی سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ کل ایک آدمی ہے گجرات کا، اس نے پوسٹ کی بہت غلط قسم کا، تو میں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ بھائی دیکھیں، ہر مسلک کے جو قابل اعتماد علماء ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر اختلاف آ بھی جائیں وہ ساتھ ساتھ ایسے کچھ ہدایتی باتیں کہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے ٹینشنیں ختم ہوں گی۔ بھائی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہذا اپنے اندر اعتماد پیدا کرے، تحمل اور برداشت پیدا کرے، اور تحقیق کے بعد فتویٰ دینے کا اہتمام کیا کرے، تاکہ خود بھی ٹینشن فری رہو گے اور آپ کی وجہ سے قوم تردد کا شکار نہیں ہوگی۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ دو اقوال اگر کسی مسئلے سے متعلق ہو تو تحقیق کیے بغیر مشہور قول اور راجح قول معلوم کیے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اب آپ نیک کام کر رہے ہیں لیکن شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو ثواب کی جگہ پر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ من افتی بغیر علم فاسمہ علی من افتیٰ، جس کو بغیر علم کا فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ کس پر ہے؟ جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دین کا کام کیا، فلاں فلاں کو مسائل بتلا دیجیے، لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ثواب کی جگہ پر آپ کو یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ من افتیہ بغیر علم، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، یہ سائل کی بات کر رہے ہیں۔ فإنما اسمہ علی من افتاہ، اس کا گناہ کس پر ہے؟ جس نے اس کو فتویٰ دی۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ وقال الامام ابو عمرو فی آداب المفتی، اس سے متعلق کل بات ہو گئی تھی، یہ عثمان بن عبد الرحمن تقی الدین الشہورزی شافعی المسلک ہے، ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، مقدمہ ابن صلاح ان کی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ 643 کو وفات ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے آداب المفتی والمستفتی، ٹھیک ہے۔ اعلم ان من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخالف الإجماع۔ کہتے ہیں جو شخص صرف اس بات پر اکتفا کرتا ہے کہ بھئی میرا فتویٰ کسی نہ کسی کے تو مطابق تو ہے، کسی نہ کسی کے مطابق تو ہے، او عمل ہو یا اس کا عمل موافقا لقول، کسی نہ کسی قول کے موافق ہے، او وجہ یا کسی وجہ کے مطابق ہے، پھر مسئلے میں سے مختلف اقوال ہے یا کوئی وجوہات ہے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ اقوال جو ہے نا احناف، آراء اور اقوال وغیرہ اس کو وہ کرتے ہیں، ائمہ کے لیے اقوال اور جو ہے بعد کے لوگوں کی آراء ذکر کرتے ہیں، اور دیگر جو خوافہ وغیرہ حضرات ہیں یہ اپنے جو مجتہدین ائمہ ہے ان کے اقوال کے لیے روایت یا اقوال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بعد کے لوگوں کے لیے وجوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وجہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی متاخرین کی وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کے مطابق عمل کرے یا فتویٰ دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب مطلق ہے یار میں نے بھی یہ فتویٰ دیا، فلاں نے بھی تو دیا ہے، فلاں نے بھی تو دیا ہے، یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں یہ عمل کر رہا ہوں یار، فلاں مفتی صاحب بھی تو کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جب تک آپ نے آپ کو مطمئن نہ کرو راجح قول تو تلاش نہ کرو۔ اب اگر وہ مفتی صاحب راجح قول کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا فتویٰ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی دیں، لیکن آپ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ مفتی ایسے
فتویٰ دے رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، بلکہ آپ اس وجہ سے فتویٰ دے رہے کہ یہ قول راجح ہے، یہ قول کیا ہے؟ راجح ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ کہتے ہیں بس دلڑے سے یہ فتویٰ دینا کہ کسی نہ کسی قول کے مطابق تو جائے گا، کسی نہ کسی کا قول تو ہوگا۔ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامہ ظلہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو گیا، زمانے میں زندگی میں پہلی بار جنازہ پڑھا رہا تھا، 4 تکبیروں کی جگہ پر میں نے 6 تکبیریں کہی۔ انسان کبھی کبھی جب وہ ہو جاتا ہے نا، رعب میں آ جاتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ، وہ جیسے کہ کوئی انسان جو ہے نا سمندر میں پانی میں ڈوب جائے تو پھر کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی بھی حالت ہے۔ حضرت کہتے ہیں بعد میں نے تحقیق کی، مجھے یہ بھی اقوال مل گئے کہ 6 تکبیرات بھی ہیں۔ اقوال تو مل جاتے ہیں، کسی نہ کسی کا مسلک تو ہوگا، کسی نہ کسی کا مسلک تو ہوگا۔ ہمارے درویشے میں ایک استاد تھے، مہاجر تھے، بڑے گپ شپی تھے، اس کی منگنی ہو رہی تھی، تو کہنے لگے یار میری جو ہے نا بیوی بننے والی ہے، آج ارادہ ہے میں ان کو جو ہے نا پارک میں لے کر جاؤں۔ میں نے کہا یار پارک میں لے جانے کا کیا آپ کے لیے جواز ہے؟ کہتے یار جاؤ مفتی صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ننگی بھی دیکھ سکتے ہیں، ننگی بھی، یہ بھی قول ہے، یہ بھی ایک قول ہے کہ جو حدیث میں ہے نا، جس کو آپ نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو ان کو دیکھو، اس کو کیا کرو، دیکھو۔ تو بعض علماء نے یہ اقوال بھی آپ کو مل جائیں گے کہ دیکھو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ننگی دیکھو، پورا جسم۔ تو اس نے مجھے کہا یار مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو پارک لے کر جا رہا ہوں، علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ننگی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی قوم کا یہ وہ ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ نکاح ہو تو ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھیں، تو یہ پرکھنے کے لیے کوئی خلوت یا جو ہے نا کھلی جگہ میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خیالات افکار وغیرہ سن لیں، کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا خیال ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مولوی صاحب نے مجھے کیا کہا، ایسے اقوال بھی ہے اور ہے ایسے اقوال۔ آپ درس ترمذی اٹھائیں، اس کے مقدمے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے بھائی کہ تقلید کیوں ضروری ہے، اس کے ضمن میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر تقلید کو لازم نہ سمجھا جائے تو پھر یہ منتشر اقوال میں سے کسی پر بھی آپ عمل کرنا شروع کر دے تو معاملہ یہ بن جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس وجہ سے تقلید کو انہوں نے لازم قرار دے دیا تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں اور راہ راست پر چلیں۔ بہرحال کسی بھی قول کو، کسی بھی وجہ کو دیکھ کر آپ فتویٰ نہ دے سکتے ہیں، نہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مرجح دلیل ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں جس نے ایسا کام کر دیا وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ، عمل کرے اقوال میں سے کسی بھی قول پر یا وجوہ میں سے کسی بھی وجہ پر، من غیر نظر فی الترجیح، ترجیح کے اندر غور و فکر کیے بغیر، فقط جہیلا، اس نے جہالت سے کام لیا۔ کیا ہے بھئی، وہ خود کو مفتی سمجھتا ہے لیکن یہ حضرت ان کو کیا کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں۔ اب ان کا کہنا خود کو مفتی اور بہت بڑے علامہ کا اس کو جاہل کہنا، دونوں میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی کیا ہے، بڑے آدمی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا جہیلا، اس نے جہالت والا کام کیا، وخرق الاجماع، اور اس نے اجماع کو توڑ دیا، اجماع کی مخالفت کر دی، سمجھ رہے؟ تو اجماع دلیل قطعی ہے کہ نہیں؟ دلیل قطعی کی مخالفت کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ گمراہی کیسے آئی؟ بے احتیاطی سے۔ کس سے آئی بھائی؟ بے احتیاطی سے۔ وحق الباجی انہ وقعت لہ واقعۃ، یہاں دیکھیں اس زمانے کے علماء کی حالت بیان کر رہے ہیں، اس زمانے کی حالت، تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ مل گیا اور ان کے لیے مسائل ان کے موافق گڑ رہے ہیں۔ یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے۔ یہ علامہ باجی چونکہ بہت بڑے آدمی تھے اور مشہور انسان تھے، کہتے ہیں انہ وقعت لہ واقعہ، ان کے سامنے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، فافتوا فیہا بما یضر، اب مفتیان کرام سے اس واقعے کے متعلق سوالات ہوئے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا جو باجی کے حق میں
نہیں تھا، علامہ باجی کے حق میں نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ بھائی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ آپ کا واقعہ ہے، مطلق آ گیا اور اس نے سوال بنا دیا کہ بھئی ایک آدمی ہے اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ میں نے فتویٰ دے دیے کہ بھئی وہ ایسا کرے ایسا کرے۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو میرا دوست ہے، وہ تو میرا استاد ہے، وہ میرے گھر والے یا کوئی اور ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، ان کا یہ اس قسم کا واقعہ ہوا۔ اب ان کے ساتھ واقعہ ہوا اور لوگوں نے مطلق پوچھا، ان کے بارے میں نہیں بتلایا کہ یہ واقعہ علامہ باجی کے ساتھ پیش آیا ہے، تو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا بما یضرہ، جو اس کے لیے کیا تھا؟ ہاں نقصان دہ تھا۔ فلما سألہم، جب علامہ باجی کو پتہ چلا کہ بھی مفتیان کرام نے میرے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، تو باجی صاحب نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، قالوا ما علمنا انہا لک، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کا واقعہ ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ آپ کا واقعہ ہے تو ہم یہ فتویٰ نہ دیتے۔ اب دیکھیں، وافتوہ بالروایت الاخری، اور ان کو دوسرے قول پر فتویٰ دے دیا، اور ان کو دوسرے قول پر فتویٰ دے دیا، التی توافق قصد، جو اس کے قصد اور اس کے ارادے کے موافق تھا۔ میں نے بتایا نا اقوال تو مل جاتے ہیں، آپ کے موافق بھی مل جائیں گے۔ قال الباجی، باجی خود بڑے عالم تھے، مفتیان کرام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ بھئی دیکھیں، اگر آپ ہر کسی کی ہر بات میں موافقت کریں گے نا تو وہ آپ کو چپڑو سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ وہ ان کا آپ کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا، وہ یہاں ہر چیز میں یہاں کرتا ہے، ہاں کرتا ہے، یہاں کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں علامہ باجی جس کا کام نکل رہا ہے مفتی کے فتوے کی وجہ سے، لیکن وہ اس کو استحسان کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں استحسان کی نظر سے؟ تو وہ پہلا فتویٰ ہے جس میں حضرت کو یہ پتہ نہیں تھا یہ باجی کا واقعہ ہے، علامہ باجی کا واقعہ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے کیا تبصرہ کیا؟ فرمایا وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، کہتے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، وہ مسلمان جن کی بات کو کچھ نہ کچھ اعتبار ہے اجماع میں، انہ لا یجوز، کہ یہ کام جائز نہیں ہے کہ بھئی پہلے ایک قول پر فتویٰ دو اور بعد میں اپنے مفاد کے لیے دوسرے قول پر فتویٰ دو۔ آج ہمارے حکومتوں میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، کسی نہ کسی مفتی کا فتویٰ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب کچھ دنوں پہلے یہ سستا گھر منصوبہ ہے حکومت کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو قرض دیں گے، حکومت آپ کو قرض دے گی اور آپ اپنے لیے گھر لیں گے، پلاٹ لیں گے اور جو ہے پھر قسطیں ادا کرتے رہے گی۔ بظاہر بہت بہترین خوبصورت قسم کا پلان ہے، منصوبہ ہے، اوپر سے بغیر سود کے یہ بھی لکھا ہوا ہے، بغیر چارجر کا لفظ استعمال کیا ہے، فری چارجر آپ کو لون دیا جا رہا۔ مفتی صاحب نے سوال کیا، کہتے کچھ اوپر سے تو کچھ خرابی ہے ہی نہیں۔ میں نے اندر تحقیق کی، گوگل پر گیا اور اس کے پورے ڈیٹیل نکالے، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 3% تک سے سود وصول کیا جائے گا، اور اگر فلاں مدت مثال کے طور پر 2 سال تک اگر قسطیں ادا نہیں کی تو پھر بینک اس سے اپنے ثوابدید پر جو ان کے وصول ہے اس کے مطابق سود اس سے لے گا۔ یہ دیکھیں یہ شرط ہے، لیکن یہ شرط پہلے تو ظاہر کے طور پر لکھی ہوئی نہیں ہے، اور بعض علماء نے بعض لوگوں نے ان کے لیے یہ بنا دیا کہ یہ جرمانہ ہے کہ بھئی قسط ادا کرنا چاہیے تھا، اس نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں 10 تاریخ تک قسط ادا کروں گا، اب جب اس نے ادا نہیں کی تو خلاف ورزی کی، وعدے کی خلاف ورزی کی، لہذا اب وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ ڈالو، اور جرمانہ یہ ہے کہ اس کے اوپر 10,000 5,000 6,000 روپے ڈالو۔ اب یہ دیکھیں
اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو فتویٰ تو ہے ان کے پاس بھی فتویٰ، یہ پلاننگ کسی مفتی ہی نے ان کے لیے بنا کر دیا ہوا ہوگا اور انہوں نے اس کا حکم جاری کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ قال فی اصول الاقضیہ ولا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به۔ قاضی یا حاکم اور مفتی کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، اصول اقضیہ میں ہے۔ اس کے بارے میں علامہ سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ ولا فرق بین المفتی والحاکم، کوئی فرق نہیں ہے حاکم اور مفتی کے درمیان، الا ان المفتی مخبر بالحکم، یہ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے والی بات ہے بھائی۔ یہ جتنے فسادات اٹھ رہے ہیں نا ہمارے سوات میں اٹھے، باجوڑ میں اٹھے اور وزیرستان میں اٹھے، یہ سارے ان کا حل بتا رہے ہیں۔ مفتی کیا ہوتا ہے؟ ان المفتی مخبر بالحکم، مفتی کا کام یہی ہے کہ وہ حکم کی خبر دے دے لوگوں کو، سمجھ گئے بھائی؟ مفتی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خبر دے دے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ والقاضی ملزم به، حاکم وقت کا یہ فریضہ ہے کہ جو مفتی نے فتویٰ دی ہے اس کے مطابق عمل کروائے، لوگوں کے اوپر اس کو لازم کرے۔ آج کل کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، مولوی نے مفتی نے یہ مسائل اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور حاکم وقت یہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر فساد پھیلتا ہے۔ کیا پھیلتا ہے بھائی؟ جیسے کہ میں نے کل ایک ساتھی کو بتایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر بدعات کے اوپر رد کرتے ہیں، برائیوں کے اوپر رد کرتے ہیں، تو آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ میں 1-2 جمعے تقریر کر دے بھائی، آپ کی ذمہ داری سر سے اٹھ جائے گی۔ اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ نے 1 بار 2 بار خطبہ دیا، جمعہ کی تقریر اس موضوع پر کر دی، بیان کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ بتائیں، یہ بھی کہے بھئی اس بارے میں تو جمعے بھی پڑھائے ہیں، تقریریں بھی کی ہے، لیکن چونکہ آپ نے نہیں سنی، یا آپ دور سے آئیں یا آپ ابھی آئیں، تو مسئلہ یہ ہے۔ اب وہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ آپ کسی کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتلایا جا رہا ہے کہ کیا لست علیہم بمسیطر، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کے اوپر لاٹھی رکھو اور ان کے جن منواتے رہو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا اپنے اندر اعتدال پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو بھائی؟ اعتدال پیدا کرو۔ کہتے ہیں ثم نقل بعدہ اما الحکم والفتیہ بما هو مرجوح، کہتے ہیں حکم لگانا، فتویٰ دینا، بما هو مرجوح، مرجوح قول پر، فخلاف الاجماع، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ وسیاتی ما اذا لم یوجد ترجیح لأحد القولین، ہاں جیسے کہ پہلے کل بھی میں نے بتلا دیا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، 2 اقوال تو ہوتے ہیں، ہم نے راجح قول پر فتویٰ دینا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 قول سامنے آتے ہیں، کسی کو ترجیح دی ہوئی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے بھی تلاش کریں، کسی عالم نے یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ ان میں سے یہ قول مفتہ بھی ہے یا یہ قول جو ہے نا راجح ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آگے شعر نمبر 66 اس میں جو ہے اس کے جو اصول ذکر کیے ہیں کہ آپ نے اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے۔ ٹائم کیا ہوا؟ چلے کافی ہے نا؟